یہ ہیں وہ تین شخصیات جن کے نام ہی ملتے جلتے نہیں ہیں، بلکہ ان کی عادات بھی آپس میں کافی ملتی جلتی ہیں۔ ان کی بات جب یہ باتیں کرتے ہیں، ان کی باتیں بھی ایک دوسرے سے کافی وہ مشابہ ہوتی ہیں۔ دیکھیے، ایک صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے نکالا گیا تو میں اور بھی خطرناک ہو جاؤں گا، یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ دوسرے صاحب نے حال ہی میں کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا، یہ ملک نہیں چھوڑوں گا، یہ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے۔ اور یہ جو تیسرے صاحب ہیں، ان کا فرمان بھی ویڈیو جاری ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب میں بولوں گا تو زلزلہ آ جائے گا، یہ آپ سب کو پتا ہے۔ جی ہاں، یہ تین شخصیات کون ہیں؟ ان کا ڈائلاگ ہی اتنے مشہور ہیں کہ جب میں نے بات کی آپ کو ذہن میں ان کے نام آگے ہوں گے۔ جی ہاں، ایک بانی پی ٹی آئی عمران خان، ایک ان کے ترجمان عمران ریاض، اور تیسرے ان کے سپورٹر مین کے جو ان کی مالی معاونت کرتے تھے۔ اچھا، جو بھی ملک میں کوئی نیگیٹو بات ہوگی اس کے پیچھے ملک ریاض کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے اس نے دولت کمائی ہے نا، وہ خرچ بھی اسی طریقے سے کرتا ہے۔ حرام طریقے سے کمائی ہوئی دولت حرام وہ چیزوں پہ خرچ ہوتی ہے، اگر آپ نے حلال طریقے سے کمائی ہوئی ہوتی ہے تو وہ مسجد پہ لگتی ہے، وہ نیک کاموں میں لگتی ہے، کسی اپنے جو اہل و عیال ہیں ان پہ آپ کی خرچ ہوتی ہے۔ لیکن اگر حرام کا پیسہ ہے وہ جوئے پہ جائے گا، وہ کسی ایسے کام پہ جائے گا جو کہ حرام جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ کہیں ہیرے کی انگوٹھیاں دے رہے ہیں، کہیں پلاٹ دے رہے ہیں، کہیں زرعی راضی۔ کون سا ان کی اپنی تھی؟ قبضے کی جائیدادیں تھیں، قبضے کے ساری وہ چیزیں تھیں، اس لیے ان کی بندر بانٹ بھی ایسے ہی ہوتی ہے، وہ آپ جیسے ہم جیسے لوگوں سے چھینی ہوئی چیزیں تھیں۔ اور ملک ریاض کا ایک طریقہ، ایک واردات بڑا زبردست ہے۔ میں پچھلے کسی وی لاگ میں بات کر رہا تھا کہ جب وہ جس شہر میں وہ اپنا پروجیکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں نا، وہاں پہ وہ پوری انتظامیہ تبدیل کروا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ حکومت چاہے وہ کسی کی بھی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون کی ہو، چاہے تحریک انصاف کی ہو، پہلے تو وہ حکومتی زعماء جو ہیں ان کو خوش کرتے ہیں، اس کے بعد بیوروکریسی، تمام انتظامیہ نیچے سے لے کر اوپر تک، اور تمام عدلیہ کے جو ججز ہیں، میں ان ججز کو بھی جانتا ہوں جو ان کے بیریئر ٹاؤن میں بیٹھ کے فیصلے لکھا کرتے تھے، بعد میں جب ان کی دم پہ پاؤں آیا تو وہ استعفے دے کے بھاگ گئے تھے۔ اب یہ جو ڈائلاگ میں نے آپ گفتگو کے شروع میں آپ کو بتائے کہ ایک نے کہا تھا کہ جب مجھے نکالا گیا تو میں اور بھی خطرناک ہو جاؤں گا، آپ کو پتہ ہے یہ ان کا ڈائلاگ تھا۔ اور دوسرے فرمایا کرتے تھے کہ میں مر جاؤں گا، یہ ملک نہیں چھوڑوں گا، یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اور تیسرے صاحب، جب میں بولوں گا زلزلہ آ جائے گا، یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ یہ ڈائلاگ ان کے، اور یہ اصل میں چیخیں ہیں۔ یہ چیخیں تب نکلتی ہیں جب ان کے دم جو ہے نا، ان پہ کسی سالے قیادت کا پاؤں آیا ہے۔ وہ سالے قیادت کون ہے؟ وہ صاحب کون ہے؟ میں نے کسی ویلاگ میں کہا تھا، اور جو نجی محفلیں دوستوں کے ساتھ میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں، کہیں بیٹھک ہوتی ہے، تو وہاں پہ ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس ملک پہ اللہ پاک کا خاص کرم ہو گیا ہے۔ ایک سالے قیادت اور ایک ایسا بندہ وہ اس وقت ملک کو لیڈ کر رہا ہے جس کا اپنا کردار شفاف آئینے کی طرح ہے، اور جو گندی چیزیں تھیں نا، وہ یا تو اندر ہیں یا ملک سے باہر ہے۔